کرنا سکھا رہا ہوں. اور آخر میں ایک بات بھی آج میں نے آپ سے کرنی تھی, 2-3 منٹ میں ایکسٹرا آپ حضرات سے, انتظامیہ سے 2-3 منٹ ایکسٹرا لوں گا. آج میں کوئی دل کی ذاتی 1-2 باتیں اس سٹیج پہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے مولانا نسیم صاحب توجہ رکھیں گے, خطیب ادیب استاد الخطباء بیٹھے ہیں, پوری توجہ سے سننا, اور ذمہ داری سے کچھ باتیں کرنے چلا ہوں کہ میں نے اپنی خطابت کا آغاز 1985 میں خانپور سے کیا تھا. خانپور سے میں موقوف علیہ کا طالب علم تھا, اور میں یہاں ابھی راستے ہوئے آتے ہوئے میں گزرا تو میں اپنے پولیس والے گن مینوں کو بتا رہا تھا, کھائی خیر شاہ پہ ایک سڑک کے اوپر مسجد کھڑی ہے. میں نے کہا یہاں پہلی خطابت میں نے شروع کی تھی اور جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا جب میں جامعہ مخزن العلوم میں موقوف علیہ کا طالب علم تھا. ہاں, یہاں سے شروع کی تھی میں نے 1985 میں, اور آج 2025 ختم ہو گیا ہے, 26 لگ گیا ہے. 40 سال اللہ پاک نے مجھے دیے, اور میں نے اپنی طرف سے پوری خدمت کی, قربانیاں بھی دی, جیلیں بھی کاٹی, جھوٹے قتل کے مقدمے بھوگے, سر میں خنجر لگے, 36 ٹانکے لگے, ٹانگ میں گولی لگی. میرے گھر کو 1999 میں کھٹملوں نے آگ لگا دی تھی, ایک جھوٹا قتل کر کے میرے اوپر پرچہ کرا کر, مقدمے جھیلے, پرچے جھیلے, جیلیں کاٹی. الحمدللہ نہ ہٹے, نہ ڈرے, نہ مرے. ہاں, 40 سال تک میں نے اپنا قیمتی جوانی کے لمحات الحمدللہ اللہ کے دین, حضور کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت کو دیے. اور آج میں صرف اس سٹیج کی وساطت سے پورے پاکستان کے اپنے دوستوں کو ایک بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر پیغام دینے چلا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھے انداز میں اللہ نے میرا دور خطابت گزارا. آج بھی جب میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں اس سٹیج سے, آج بھی الحمدللہ کراچی سے پشاور تک اللہ نے مجھے خطابت کا ڈنکا دیا ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ میرے پروگرام کم ہو گئے ہیں یا میرے کو جوبن کم ہو گیا ہے, لیکن اس سیانے سرائے کیے چادر باندھے میلے چنی کے لگے. ہاں, تو آج میں ہاتھ باندھ کر اپنے تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ 2026 اب شروع ہو گیا ہے. جو پہلے سے میں پروگرام کوئی 2-4 دے چکا ہوں جنوری فروری کے ختم بخاری کے, وہ میں اٹینڈ کروں گا. اب اس کے بعد شاید میں جلسوں کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ رکھ سکوں. میری صحت بھی اب جواب دے گئی ہے, کچھ بیماریوں سے بھی پچھلے 3-4 سال سے لڑ رہا ہوں, اور 3 سال ہو گئے مجھے ڈاکٹروں نے روکا تھا کہ آپ سفر نہ کریں, نہیں تو کہیں پہ گر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں, میں گھر میں نہ گروں, کہیں پہ گروں. ہاں, لیکن پھر بھی الحمدللہ آج 40 سال کے بعد میں تحدیث بن نعمت کے طور پر میرے اساتذہ یہاں ہوں گے, اور حضرت خطیب ادیب امام الخطباء بیٹھے ہیں. 40 سال میں پورے پاکستان میں ایک آدمی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو میری کسی اخلاقی شکایت کرے کہ یحییٰ عباسی نے 40 سال میں کوئی اخلاقی گراوٹ دکھائی ہو, یا کوئی کہے یہ کھانے کے لیے ہمارے ساتھ لڑ پڑا کہ روٹی اچھی نہیں ہے, کوئی کہے کہ یہ فیس کے لیے ہمارے ساتھ لڑ پڑا. میں آج قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 40 سال میں مجھے یاد نہیں ہے مجھے کسی نے جلسے میں فیس دی ہو. میں نے گننا دور کی بات دیکھی بھی ہو کہ یہ کتنی ہے, جو جیب میں ڈالا الحمدللہ. ہاں, ابھی ممبر پہ کھڑا ہوں, ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, دسمبر میں آخری عشرہ تھا, میں لاہور گیا ہوں. نام بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں تکا ماری میں دے. ہاں, ہمارے فاروقی برادران ہیں ساتھ کباد والے, ان کے سارے حضرات مولانا احسان اللہ فاروقی کے سارا خاندان لاہور میں ہے. وہاں ہمارے دوست تھے قاری ابو بکر فاروقی صاحب, فوت ہوئے, ان کا تعزیتی جلسہ رکھا. میں اسپیشل جتوئی سے لینڈ کروزر گاڑی میں وہاں گیا, جلسہ اٹینڈ کیا, واپس آیا. راستے میں جب میں نے پیٹرول پمپ پہ لفافہ کھولا تو میرا 50,000 روپے خرچہ تھا آنے جانے کا, اور اس میں 5,000 تھا. مگر الحمدللہ نہ میں نے گلہ کیا, نہ میں نے واٹس ایپ کیا, نہ فون کیا. میں نے آج تک چیلنج کر رہا ہوں اتنے بڑے سٹیج پر, 40 سال میں ایک بندہ نہیں کہے گا کہ یحییٰ عباسی کبھی کھانے پہ لڑا, کبھی فیس پہ لڑا, کبھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. اللہ نے بہت اچھا وقت گزروا دیا. اب میں ریٹائرمنٹ کی طرف جانے چاہتا ہوں, اس لیے کہ جلوتیں اللہ نے بہت دکھا دی. اب میں تھوڑا سا خلوت دیکھنا چاہتا ہوں, کونے میں مصلی ڈال کر اللہ اللہ کر کے قبر کی تیاری کرنا چاہتا ہوں. حضرت اب طبیعت صحت میں اسی آپ امت کا سرمایہ ہیں, قحط الرجال ہے. خدا کی قسم آپ جیسے لوگوں کی از حد ضرورت ہے. انا اکابرین کے نقش قدم پہ ہیں آپ, انا دیکھ رہے ہیں ماحول میں کتنا لوگ ہیں یا کیا کھول کے باتیں کرنے والے ہیں. حضرت میں صرف اس اپنے
یہ سب علماء درخواست کر رہے ہیں، آپ بالکل ایسا نہ اس میں فرمائیں۔ حضرت واقعی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار ہوں کافی عرصے سے، تو لیکن یہ ہے کہ بس میں صرف یہ ہے کہ اچھا چلو میں اس میں ایک ہمارے جتنا اکابرین تھے نا آخر دم تک اسی راہ میں رہے وہ، انشاءاللہ میں بھی رہوں گا، لیکن چلو اتنا کر لیتا ہوں کہ چلو بڑے مدارس کے جو ختم بخاری ہیں، بڑے مدارس کے جو جلسے ہیں یا کوئی جماعتی بڑے جلسے ہیں اس میں حاضری دے دیا کروں گا۔ حضرت جزاک اللہ۔ بہرحال حضرت سنو ایک منٹ کے لیے، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو، آپ کی محبت کا میں حضرت آپ کی محبت کا میں دونوں ہاتھوں سے احترام کرتا ہوں، لیکن میں چلو گزارش کر رہا ہوں کہ عام جیسے روز جلسے ہوتے ہیں نا وہ اب صحت جواب دے گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا، اس لیے مخصوص کوئی پروگرام ہوں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، وگرنہ اب دل کرتا ہے تصوف کے میدان میں بیٹھنے کا اور اللہ اللہ کر کے موت کی تیاری کرنے کا اور قبر کی تیاری کرنے کا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین پر تا دم زیست زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں کوئی بھائی نے یاد نہیں ویچا، میں آج تک اپنے کئی جلسے یا کئی تقریریں اعلان نہیں کیتا، یہ جوان چوتھی دفعہ میں کو آدھا پہ چلو کریندہ پیا، لیکن استاد الخطبائی بیٹھن کہ اسا نقل تہینے دی ماری ہے سکھے ہی نے کنوئی میں آکھو تے دورہ فن خطابت میرے ادارے چھوندے سالانہ وفاق المدارس دے امتحان تو فوراً بعد 24 جنوری سے لے کر 29 جنوری تک ایک ہفتے کے لیے میں نئے فضلاء کو اور بڑے درجوں کے طلباء کو فن خطابت کا کورس کراتا ہوں، تاکہ مستقبل میں قحط الرجال ہے، واقعتاً کوئی نئے خطیب نظر نہیں آ رہے، ہر کوئی وڈے وال رکھتے اپنے آپ کو خطیب سمجھتے، وڈے والیں خطابت کہنی ہوندی صرف پتہ نہیں لگتا بھی اگو کیا انہیں دے پیچھو کون ہے، او ہے یا او ہے کوئی پتہ نہیں لگتا، بھائی تھیں وال ہوئے تو دھو دھا ہوئے ہیں ٹرک 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 ٹرک، وہ آدم شاید خطابت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بس۔ اس لیے کوئی بھی طلباء فضلاء اگر فن خطابت میں شریک ہونا چاہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ادارہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ حاضر ہے، ہم ہر سال جب تک اللہ نے صحت دی انشاءاللہ یہ علماء اور طلباء کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ امت دا سرمایہ بھی حضرت